بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں حسن علی علیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سگما اسکلز اکیڈمی کا یوٹیوب چینل۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی دبا لیں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی میری ویکلی فورکاسٹ آتی ہے یا اس کے علاوہ جو بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوتا ہوں وہ آپ کو گاہے بگاہے ملتی رہتی ہیں۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم فنڈامنٹل ریویو کے اوپر چلے جاتے ہیں گولڈ کی ویکلی فورکاسٹ شروع کرنے سے پہلے، اور دیکھ لیتے ہیں کہ فنڈامنٹلی جو ہے گولڈ کے اندر وہ کیا چیزیں ہیں۔ اچھا، منڈے کو تو عموماً کوئی نیوز نہیں ہوتی ہے، ٹیوزڈے کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یو ایس ڈی میں ہمارے پاس ایک ہائی امپیکٹ نیوز ہے سی بی کنزیومر کانفیڈنس کی، تو یہ بھی کوئی اتنی خاص امپیکٹ نہیں ڈالنے والی، یہ ریٹیلر کو ٹریپ کرنے کے لیے نیوز ہوتی ہے زیادہ تر۔ تو وینسڈے کو اگین ہمارے پاس کوئی نیوز نہیں ہے۔ تھرسڈے کو البتہ ہمارے پاس یہ امپورٹنٹ رہے گا۔ 3 AM پہ ہمارے پاس ان کی والر کی ان کا ایک ممبر ہے فیڈ کی کمیٹی کا، اور ان کی ایک سپیچ ہے۔ گولڈ کے اوپر یہ اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن اگین یہ بہت زیادہ کوئی اثر نہیں ڈالے گی۔ البتہ شام کو ہمارے پاس 5:30 اور 7 بجے تھرسڈے کو انتہائی اہم نیوزز فائنل جی ڈی پی کوارٹر بائی کوارٹر کی صورت میں اور ان امپلائمنٹ کلیمز کی صورت میں موجود ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو جی ڈی پی کی جو انہوں نے فورکاسٹنگ کی ہوئی ہے وہ ہائر دین پریویس ہے، یعنی کہ اگر جی ڈی پی ہمارے پاس یہ جو ڈیٹاز فورکاسٹ کے مطابق آ جاتے ہیں تو ڈالر کے لیے یہ بائی اور گولڈ کے لیے یہ سیل ہوگا۔ اور جو ہمارے پاس یہ تو یو ایس ڈالر کا یہ ہے، تو ڈالر کے لیے ہمارے پاس انہوں نے سیم فورکاسٹنگ کی ہوئی ہے۔ اگر تو یہ سیم آ جاتی ہے تو بھی ہمارے پاس اتنا یہ ڈالر کے لیے کوئی پازیٹیو نہیں ہوتا، کیونکہ جی ڈی پی کو گرو کرنا چاہیے۔ تو اگر تو یہ سیم آ جاتی ہے تو اس کو ہم نیگیٹو ہی کنسیڈر کریں گے، لیکن اگر یہ زیادہ آ جاتی ہے تو پھر ہم اس میں ڈالر کو سیل اور بائی اور گولڈ کو ہم سیل کے اندر دیکھیں گے۔ ان امپلائمنٹ کلیمز کی اگر ہم دیکھیں تو پچھلی ہمارے پاس 2,10,000 تھی، اور اس مرتبہ جو فورکاسٹ کی جا رہی ہے 2,14,000 ان امپلائمنٹ کی کلیمز آ رہے ہیں۔ اگین اگر یہ ان امپلائمنٹ ہمارے پاس زیادہ آتی ہے تو ڈالر کے لیے یہ چیز ویک ہے، تو ہم اس میں گولڈ کو بائنگ دیکھ سکتے ہیں، گولڈ کی بائنگ اس میں ہو سکتی ہے اور ڈالر کی سیلنگ۔ تو یہ دونوں نیوزز جو ہیں ہمارے پاس یہاں فورکاسٹ کے مطابق تو گولڈ کے لیے بائی اور ڈالر کے لیے سیل ہے۔ اب آگے موو کرتے ہیں، اسی دن 7:30 بجے ہمارے پاس جو نیوز ہے پینڈنگ ہوم سیل اور ریوائز یو او ایم کنزیومر سینٹیمنٹس، تو یہ بھی کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن پینڈنگ ہوم سیلز کے حوالے سے نیوز جو ہے یہ امپورٹنٹ رہتی ہے۔ ریوائز یو او ایم کو ہم اتنا کنسیڈر نہیں کریں گے۔ اب ہوم سیل جو ہیں یہ اگین پازیٹیو ہے، تو اس میں ممکن ہے کہ یہ ہمارے پاس اوپر ڈیٹا گولڈ کا نیگیٹو آئے، اور شام کو جو دوبارہ 7 بجے کی نیوز ہے اس میں گولڈ کے لیے یہ پازیٹیو نیوز آ جائے اور گولڈ ہمارے پاس سیل ہو جائے، اور ہم اس کو ٹیکنیکلی دیکھ لیں گے، ہمیں مزید وہاں پہ آئیڈیا ہو جائے گا۔ اچھا، فرائیڈے کو ہمارے پاس کینیڈین بینک ہالیڈے ہے، اور 5:30 بجے پی سی ای پرائس انڈیکس ہمارے پاس ایک نیوز ہے۔ اب یہ ہمارے پاس اگین گولڈ کے لیے نیگیٹو ہے، اور جو چیز گولڈ کے لیے ڈالر کے لیے یہ نیگیٹو ہے، جو چیز ڈالر کے لیے نیگیٹو ہے گولڈ کے لیے یا اس کے ورسز میں جتنے بھی پیئرز ہیں ان کے لیے پازیٹیو ہے۔ پھر 8:30 بجے چیئر پاول کی سپیچ ہے، انتہائی امپورٹنٹ، یہ ٹینٹیٹو ہوتی ہے، یوٹیوب پہ ہم اس کو لائیو سن رہے ہوتے ہیں۔ اس میں وہ اپنی انفلیشن کے بارے میں، پالیسی ریٹس کے بارے میں چیزیں بتاتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ 8:30 بجے گولڈ میں فرائیڈے کو آپ کو ایک بہت اچھی موومنٹ مل سکتی ہے اس کی نیوز کے اوپر، ہم یوٹیوب پہ اس کو لائیو سنیں گے جو بھی اس کے مطابق ہو گئے گا۔ اب ڈالر انڈیکس کے اوپر جمپ کر لیتے ہیں، تو لاسٹ ٹائم بھی ہمارے پاس جو ویکلی رجسٹر تھی ڈالر ابھی اس کے اوپر اس کے قریب جا رہا ہے، یہاں سے ہم اس کو ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ سیل ہو اور کم سے کم 102.78 تک یہ واپس آئے۔ ڈیلی کی اگر ہم ڈیلی کے اندر دیکھ لیں تو ڈیلی کے اندر ہمارے پاس یہ ایریا جو ہے یہ اولڈ سپورٹ تھی، اور اب یہ نیو ریزسٹنس کا کام کر رہی ہے، تو ہمارے پاس یہ نیو ریزسٹنس ہے، یہاں سے بھی گولڈ ہمارے پاس ڈیلی میں بھی سیلنگ میں آ سکتا ہے۔ اب آ جائیں تو ہمارے پاس 4 آور کے جو ٹائم فریم ہے، یہاں پہ اس نے ایک اپنا ڈاؤن ٹرینڈ بریک کرنے کے بعد اسی ایریا کو ری ٹیسٹ کیا۔ اب ری ٹیسٹ کرنے کے بعد اپنی ایک اچھی خاصی پازیٹیو موو اس نے شو کروائی ہے، اور یہاں تک 105 تک میں بھی، اب جہاں سے یہ ٹرینڈ شروع ہوتا یہاں تک یہ ڈالر انڈیکس موو کر سکتا ہے۔
तो 4 आवर्स तक हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन है। अब हम मूव कर जाते हैं गोल्ड के ऊपर और गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड ने क्या किया। ये जो स्पाइक आप देख रहे हैं ये एफओएमसी के ऊपर गोल्ड ने एक अच्छी 22 के ऊपर स्पाइक दी है और उसके बाद सारा का सारा रिजेक्ट होके वापस आ गया। तो ये एक इसका न्यू ऑल टाइम हाई जिसको हम 80H से शो करते हैं ये बन चुका है। और अभी जो इसका जो प्रीवियस ये जो हाई था उसको अभी हम एज अ सपोर्ट कंसीडर करेंगे। तो गोल्ड जो है यहाँ से हमारे पास एक रेंज बाउंड होता हुआ अगेन नजर आ रहा है। तो मे भी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात करूं तो गोल्ड अगेन यहाँ से ऊपर जा सकता है इस एरिया तक। अच्छा, अब गोल्ड अगर तो वीकली इसकी क्लोजिंग हो जाती है इस एरिया से नीचे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अपनी सपोर्ट तोड़े और इस एरिया पे आके टेस्ट करे और फिर हमें एक नीचे की जानिब डाउन साइड एक मूव दे। अनटिल और अनलेस ये नहीं होता हम गोल्ड को सेलिंग के अंदर वीकली टाइम फ्रेम में नहीं देख सकते हैं। तो ये बात इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखनी है कि गोल्ड को ये जो 2146 का लेवल है इससे नीचे ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत है सेलिंग कंटिन्यूएशन के लिए। उससे पहले पहले हम इसको सेल के अंदर नहीं देखेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम में मूव कर जाते हैं और हमें पता चलता है कि डेली में क्या है। तो हमारे पास ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और यही यहाँ पे इसने एक सपोर्ट क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं कि एफओएमसी के ऊपर ये वाली एक न्यू उसने स्पाइक क्रिएट की है और काफ़ी दिनों से गोल्ड जो है एक बड़ी चौपी स्टाइल में अपना एक मूव जो है वो दे रहा है। अब यहाँ पे अगेन उसने एक इवनिंग स्टार बना दिया और अगर इसका लो ब्रेक होगा तो फिर हम इसको कंसीडर करेंगे कि हाँ इसकी टेस्ट के ऊपर हम इसको सेलिंग में दोबारा से देख सकते हैं। तो लेकिन इसमें भी शर्त वही है कि ये इस एरिया से नीचे क्लोजिंग दे और फिर इसकी टेस्ट करे। याद रखें टेस्ट गोल्ड हमेशा अपने लेवल्स को करता है, अपने लेवल को वो पार्शियली नहीं छोड़ता। तो यहाँ से अपने वो लेवल फिल करेगा और उसके बाद सेलिंग है। लेकिन जब तक सेलिंग नहीं है हम इसको एज अ सपोर्ट ही लेके चलेंगे और यहाँ से अगेन हम बाइंग लेंगे। वो हमारी बाइंग जो है वो इस लेवल तक 2187 के एरिया तक जो इसकी रेजिस्टेंस है एक बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस है यहाँ तक वो जाती रहेगी। हो सकता है कि गोल्ड इसमें अगेन एक रेंज बाउंड जो है मार्केट वो क्रिएट कर दे। अब आ जाए कि अगर हम इसको 4 आवर की टाइम फ्रेम पे मजीद देखते हैं तो हमें क्या इसके अंदर मिलता है। अच्छा, 4 आवर में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसने एक बड़ी अच्छी किस्म की सपोर्ट क्रिएट की हुई थी और अपना एक इसने ये बुलिश पैटर्न जो इसने ब्रेकआउट देने के बाद आप देखें कि उसने ऑलमोस्ट 600 पिप्स की मूवमेंट दी है। मोर देन 650 पिप्स जो है गोल्ड ने कवर किए हैं अपनी इस 8 घंटों के अंदर अंदर। लेकिन ये सारी कैंडल हमारे पास रिजेक्ट होके नीचे आ चुकी है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये चीज़ बता दूं कि यहाँ पे अब उसने चूंकि ये चीज़ रिजेक्ट की है इस एरिया पे तो गोल्ड आपको अभी थोड़ा डाउन साइड पे मिलेगा यहाँ से। तो ये अब आप इसको अगर सेल आपको मिल सकती है 2164 पे अगर आपको मिलता है ये जब भी तो आप इसको 2164 से सेल लगाएं और टीपी आप इसकी 2158 रखें। ये 110% आपको ये ट्रेड है, ये आप बड़ी इजीली आपको ये मिलेगी। परेशानी से आप इसको बेशक ना लें, ये मज़े की ट्रेड होगी। ओके, अब अगेन ये एरिया जो है हम गोल्ड का एज अ सपोर्ट देख रहे हैं। इस पे यहाँ पे जाके गोल्ड जो है एक दोबारा से एक बुलिश साइड पे कन्वर्ट हो सकता है। और 1 आवर पे मजीद मैं आपको थोड़ा सा इसको एलाबोरेट कर देता हूँ कि ये जिस एरिया पे अभी है ये भी इसका यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है और यहाँ से ही आप देखें कि गोल्ड ने ऑलमोस्ट 200 पिप्स जो है अपनी यहाँ से भी कवर किए हैं। सॉरी, ये 100 पिप्स। तो 100 पिप्स की रिट्रेसमेंट गोल्ड ने इस एरिया से भी ली है। अब यहाँ से ये बाइंग में तो ज़रूर है लेकिन अगेन हम इसकी कोई ना कोई बाइंग के लिए एविडेंसेस देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल की घड़ी यहाँ से आप इसको एक सेलिंग की आपको इंट्रा डे एक अच्छी मूव मिल सकती है। ये 2160 आपका जो जोन बन जाता है 2165 से 2168 तक, 65.50 से 68 तक आपको एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप फिलहाल की घड़ी यहाँ से सेल देखें और इस एरिया पे अगर आपको मिलता है तो आप अगेन इस गोल्ड को बाय कर सकते हैं। यानी कि ये जो आपका एरिया है, बल्कि मैं इसी एरो को ऊपर लगा देता हूँ, यहाँ से आप गोल्ड की बाइंग ले सकते हैं। अब ये जोन 2156 से 2159.50 तक है, 30 पिप्स का आपका ये जोन बन जाएगा। तो यहाँ से आप गोल्ड की अगेन बाइंग
نکال سکتے ہیں. اچھا اب وہ بائنگ آپ کی اس لیول تک آ سکتی ہے، اس لیول تک آ سکتی ہے، یا ایون اس لیول تک بھی آ سکتی ہے. اب گولڈ لیکن ہم اس کو کیا دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے وہ اگین بائنگ سائڈ میں جائے، اور یہ جو اس کی ریزسٹنس ہے اس ریزسٹنس تک گولڈ اگر اگین اپروچ کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک اچھی سیلنگ کے لیے اپرچونٹی جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں سے اگر آپ کو گولڈ ملے تو آپ اس میں سیل ضرور فائنڈ کریں، یہ آپ کی ایک اچھی سیلنگ ٹریڈ ہوگی. اس طرح میں آپ کو اس کا ٹارگٹ بھی دے دیتا ہوں یہ. تو یہاں پہ آپ کے پاس گولڈ اس کینڈل کی ہائی سے تھوڑا سا اوپر آپ کا سٹاپ لاس رہے گا. یہاں پہ آپ گولڈ کو ایک اچھی سیلنگ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اگین جیسے میں نے وہ بات کی ہے کہ گولڈ ایک رینج باؤنڈ مارکیٹ میں ہمیں مل سکتا ہے دیکھنے کو، تو گولڈ میں ہم ایک رینج ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو گولڈ 1 آور میں ہمارے پاس اس طرح ہے کہ یہ ہماری ٹریڈز ہو سکتی ہیں. اب موو کر جاتے ہیں 30 منٹس پہ. تو 30 منٹس پہ ہمارے پاس یہ ایک اگین ایوننگ مارننگ سٹار بنا ہوا ہے. تو یہاں سے مارننگ سٹار اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ مارننگ سٹار ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو مارننگ سٹار میں ہمیشہ ہمارے پاس گولڈ بائنگ ہوتا ہے. تو جو میں نے آپ کو لیول سیلنگ کر دیا ہے وہاں سے آپ کے پاس سیل ضرور ہوگا، لیکن آپ اس کو بہت لمبا سیل نہ دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس گولڈ ایک بہت بلش اگریسو بلش بیہیویئر میں ہے. اس لیے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ جو ہے ہمارے پاس ہم اس کو سیل میں لانگ ٹرم دیکھیں. سیل جب تک لانگ ٹرم بنے گی میں آپ کو اپنی فور کاسٹ میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیل کب اس کی آنی ہے. تو فی الحال کی گھڑی آپ اس کو اگر اس طرح دیکھیں تو یہ اس نے ایک کریکٹیو موو جو ہے یہ اپنی لے رہا ہے، اور اس موو کے بعد یہ کوائٹ پاسبل کہ گولڈ جو ہے ہمارے پاس ایک اچھی بائنگ جو ہے وہ کریٹ کر دے. تو یہاں سے ہمارے پاس گولڈ اگر بائنگ میں جاتا ہے اس ایریا میں تو ہم اس ایریا کے ٹیسٹ کے اوپر گولڈ کا بائی لے سکتے ہیں یوں، اور یہ آپ کی رہے گی ٹی پی الٹیمیٹ. اور یہاں سے ہم اگین اس کو کریں گے سیل. تو یہ انٹرا ڈے کے لیولز ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہاں سے لگائیں. آپ کو جہاں پہ 50 to 100 پپس اگر آپ کو پروفٹ مل رہا ہے تو لازمی بات ہے آپ اپنے ٹریڈز کچھ بریک ایون کریں اور کچھ کو آپ ہولڈ کریں. اگر یہاں تک پہنچ گئی تو ویل اینڈ گڈ، نہ پہنچی تو مارکیٹ جو ہے وہ بالکل ڈیفینیٹ نہیں ہوتی ہے. یہ گیم آف پروبیبلٹیز ہوتی ہیں، اس میں چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. لیکن الحمدللہ سگما اسکلز اکیڈمی کے یوٹیوب چینل سے آج تک جو بھی نشر ہوا ہے وہ بالکل ویسا ہی گولڈ اس کے اوپر اترا ہے. تو اس طرح گولڈ کی ہمارے پاس کچھ موومنٹس رہ رہی ہیں. فی الحال کی گھڑی ہم اس لیول اگر تو یہ لیول بریک ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس بریک ہونے کی سیل کی اوپر ریٹسٹ پہ، اور یہاں سے آپ آلریڈی کچھ سیل میں ہونے بھی چاہیے تو ہم یہاں سے اس کی اگین ریٹسٹ کے اوپر سیلنگ کنٹینیوشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن فی الحال میں ایکسپیکٹ کروں کہ اس لیول پہ دوبارہ آئے اور یہاں سے ہم اس کی کوئی ایویڈنس دیکھ کے بائنگ سیٹ اپ کو دیکھیں. تو ہمارے پاس یہ رہی گولڈ کی فورکاسٹ ٹاپ ڈاؤن انالیسس کے مطابق. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اپنے کون سے پیئر کی فیوریٹ پیئر کی فورکاسٹ چاہیے تاکہ ہم ساتھ ساتھ ان پیئرز کی بھی فورکاسٹ کرنا شروع کر دیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.